اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ اس لیے پیدا کیا تاکہ موقع پر جب کہ دوسرا زیادتی کر رہا ہو تو اس زیادتی کے جواب میں اپنا دفاع کر سکے آدمی، جہاد میں استعمال کرے اس غصے کو، جوش و خروش کو جہاد میں استعمال کرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ ہوتا ہی نہیں بالکل تو آدمی بے حس ہو جائے، اور اگر صحیح جو ہے جگہ پر استعمال نہ کرے، بے حس ہو جائے اور نقصان اٹھائے۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک بزرگ کا، ایک اپنے کسی بڑے کا عالم تھے وہ، اور کسی کے ہاں مہمان چلے گئے، کہیں کوئی نواب صاحب تھے ان کے گھر میں مہمان چلے گئے، تو رات وہ ان کا جو محل تھا یا کیا حویلی تھی جس میں قیام تھا، تو بڑی شاندار تھی، دو لمبی چوڑی اس کی چار دیواری تھی، اسی میں کہیں مہمان خانہ بھی ہوتا تھا۔ اس مہمان خانے کے اندر ان کو ٹھہرایا، لیکن اس کا جو بیت الخلاء تھا وہ ذرا اس مہمان خانے سے فاصلے پر تھا، تو اس کے لیے ذرا فاصلہ طے کر کے جانا پڑتا تھا، اور رات کو چوکیدار جو ہے چکر لگایا کرتا تھا وہاں پر حفاظت کے لیے۔ تو ان کو رات کو 1-2 بجے ضرورت پیش آ گئی بیت الخلاء جانے کی، تو یہ بیت الخلاء کے لیے نکلے، چوکیدار چکر لگا رہا تھا، اس نے سمجھا کوئی چور آ گیا اس وقت، رات کو بے وقت 1-2 بجے، تو اس نے اٹھا کے لٹھ اٹھا کے اور کہا کون ہے؟ تو اس میں انہوں نے زور سے دھمکا کر اس کو کہا کہ ہم ہیں بڑے مولانا صاحب، بڑے مولانا، تو کیوں بولتا ہے سر؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں اگر میں تواضع سے کام لیتا کہ میں تو آخر ہوں اور مسکین ہوں، تو کہنے لگے کہ وہ اس کا لٹھ میرے اوپر پڑ گیا ہوتا اس چوکیدار کا۔ تو یہ موقع تھا کہ آدمی اپنی جو ہے وہ تھوڑی سی حقیقت بھی بتائے اور جو وہ اپنے غصے کو بھی استعمال کرے۔ وہاں پر اگر وہ استعمال نہ کرتا تو کہتے ہیں وہ لٹ تو پڑ گیا تھا، اگلے دن اس کی چوکیدار کا کیا حشر بنتا، نواب صاحب ان کو کیا اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے، وہ بات کی بات ہے، لیکن میرا سر پھٹ گیا تھا اس دن اگر اس دن میں یہ بات نہ کرتا۔ تو جہاں محل ہو صحیح وہاں پر استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے غصہ پیدا کیا ہے، لیکن وہی چیز، وہی غصہ جب غلط جگہ پر استعمال ہو تو پھر وہ ہے ایک انسان کے لیے بہت بڑی زبردست بیماری، اللہ بچائے، بہت ہی زبردست بیماری ہے یہ۔ وہاں حکم یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ حتی الامکان غصے کو پینے کا کام کرو، کاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کا معاملہ کرو، لوگوں کو معاف کر دو اور غصے کو پی جاؤ، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی گھونٹ اتنا پسند نہیں جتنا غصے کا گھونٹ پینا۔ غصہ آ رہا ہے لیکن آدمی پی جائے اس کو، اور پی کر اس غصے کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ کرے جو دوسرے کے لیے تکلیف دہ ہو اور حدود سے متجاوز ہو۔ یہ بڑی زبردست تعلیم ہے شریعت کی۔ غصہ آنا تو غیر اختیاری، ہمارے حضرت حجول مرتضی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ غصہ آنا تو غیر اختیاری ہوتا ہے۔ آ گیا غصہ، کسی وقت بھی پارا چڑھ گیا
غصہ آ گیا، وہ تو غیر اختیاری ہوتا ہے، لیکن اس غصے کے تقاضے پر عمل کرنا اختیار میں ہے کہ اس غصے کی وجہ سے کیا کوئی کلمہ بولوں، اس غصے کی وجہ سے کوئی ہاتھ اٹھاؤں، یہ تو اپنے اختیار میں ہے۔ بس انسان کا امتحان یہ ہے کہ وہ آیا غصے سے مغلوب ہو کر اس کے تقاضے پر عمل کر لیتا ہے، اور عمل کر کے دوسرے کو تکلیف پہنچا دیتا ہے یا نہیں۔ اگر پہنچا دیتا ہے مطلب یہ کہ غصہ قابو میں نہیں ہے اور گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور اگر قابو پا لیتا ہے تو اس کے معنی یہ کہ الحمدللہ اس نے اپنی اس خصلت کو شریعت کے تابع بنا دیا۔ کیا خوبصورت ارشاد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، یہ فرمایا۔ پہلوان اور طاقتور وہ نہیں ہے کہ جب کشتی ہو تو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے۔ پہلوان اور طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ پر قابو پائے، وہ ہے در حقیقت پہلوان، وہ ہے در حقیقت طاقتور جو غصے کے وقت میں قابو پائے۔ اس کے لیے بھائی بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔